یہ معاشرے کو بدلنا ہے۔ دیکھو آج مغرب نظریاتی جنگ میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کون سی نظریاتی جنگ؟ نظریاتی جنگ اس کو کہتے ہیں جو عقائد اور نظریات پر حملہ کیا جائے۔ جنگ کے دو طریقے ہیں، ایک فوج اسلحہ اور ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے جس میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ جنگ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کہ نظریات اور عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے، ذہنیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، اخلاق تہذیب و تمدن کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور مغرب آج خدا کی قسم اس جنگ میں ہم سے بہت آگے ہے۔ آج ہم نے مغرب کا شیوا اختیار کر لیا ہے۔ مگر مولانا زاہد الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے کل ایک فلسفہ بیان کیا، وقت کم ہے، انہوں نے فرمایا ایک بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا، فرمایا حق کے بارے میں سمجھایا، فرمایا کہ مغرب کا ایک طریقہ ہے کہ حق وصول کرو، کسی سے بھی حق اپنا وصول کرو۔ اگر ہم سارے حق، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ حق دو، سب کو حق دو۔ اگر ہم مغرب کے ثقافت تہذیب و تمدن کو اختیار کرتے ہیں تو حق لینے والے بنیں گے، تو ہم ایک دوسرے سے حق لیں گے، دینے والے نہیں ہوں گے، اور یہ سارے جھگڑے فساد ہوں گے، کیونکہ حق دینے والے نہیں ہوں گے، سب لینے والے، میں اس سے لے لوں گے، میں اس سے لے لوں گے، میں اس سے لے لوں، تو یہ فساد ہوں گے۔ یہ مغرب کا طریقہ ہے، یورپ کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حق وصول کرو۔ اگر ہم حق وصول کرنے والے بن جائیں تو ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ہماری ایک کے ساتھ بھی سنا نہیں ہوگی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا حق دو۔ جب میں کہوں گا اسے دے دوں، وہ کہے گا اسے دے دوں، وہ کہے گا اسے دے دوں، جب سب ایک دوسرے کو حق دینے والے ہوں گے تو لینے والا کون بچے؟ دیکھو کتنا خوبصورت طریقہ نبی علیہ السلام نے۔ لیکن آج مغرب نبی علیہ السلام کے طریقوں کو مٹانے کے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مٹانے میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں اسلامی دنیا نے کفر کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے۔ فلسطین کا حال دیکھو، اسرائیل کے سامنے جتنے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیکے۔ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ قرآن کسی اسلامی ملک میں بھی نافذ نہیں ہے۔ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں تمام کے اندر یہ مغرب کا طریقہ چل رہا ہے، قرآن نافذ نہیں ہے۔ اگر قرآن کو نافذ کرتے، خدا کی قسم یہ آسمانوں کے اوپر ہوتے، بلندیوں کے اوپر ہوتے۔ حضرت عمر کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلندیوں پر لے جاتا ہے اور بعض قوموں کو نیچ پر لے جاتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے، قرآن کی تعلیمات مٹتی جا رہی ہیں، قرآن نبی علیہ السلام کی سنتیں مٹتی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس وجہ سے آج ہم ناکام ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، واللہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر اپنے بچوں کو لاؤ، اس کی تعلیمات پہ عمل کراؤ، یہ مغرب کی ثقافت کو ختم کرو۔ آج گناہ کیوں عام ہے؟ کیونکہ شادی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جہیز کا مسئلہ ہے، کیونکہ گھرانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے بھائی اس کی لڑکے کی نوکری ہوگی تو ہم لڑکی دیں گے۔ تو بھائی یہ اگر کریں گے تو گناہ عام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بھائی کسی نے آج تک جا کے علماء سے پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کی تھی؟ نہیں پوچھا نا۔ یہ مغرب کا معاشرہ ہے، ہم اسی کے اوپر چل رہے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھو آج بھی لوگ زندہ ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے شادیاں نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرواؤ۔